اور اس کے بڑے عجیب و غریب فوائد اور بڑے اس کے فضائل ہیں۔ ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر علم و فہم بچوں میں علم و فہم کی کمی ہو یا پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کمزور ہو تو یہ سورہ قصص تلاوت کر کے ان پہ دم کرے اور پانی پلائیں، ان کا حافظہ تیز ہو جائے۔ یہ روز کا پرابلم ہے، روز کا پرابلم ہے ہر گھر کے اندر جو ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر فہم پیدا ہو جائے اور بچے کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے عدالت میں کوئی مقدمہ اس کا چل رہا ہے اور یہ پیشی کے لیے جاتا ہے تو اور اس کو خطرہ ہے کہ حق پہ میں ہوں لیکن سامنے والے کے گواہ بڑے تیز ہیں، وکیل بڑا مضبوط ہے، ہو سکتا ہے جج میرے خلاف فیصلہ کر دے، تو ایسے اندیشے اگر پیدا ہو جائیں تو سورہ قصص جو ہے وہ اس کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا خیر کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ کیا بات ہے، واہ، بہت زبردست اس کے بہت زبردست بات، اور آج کی دنیا کے اندر بہت ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو جی۔ تو یہ فائدہ، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، پیٹ کی کوئی بیماری، معدے کی کوئی تکلیف ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ جگر کی اگر کوئی کا مرض ہے، جگر کمزور ہے یا پھیپھڑوں کا کوئی پرابلم ہے تو اندر کے جو پیٹ کے سارے مسائل کے لیے سورہ قصص سے اکثیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کریں اور سارا دن اسی پانی میں سے پیتے رہیں اور یہ 21 دن جو ہے پابندی کے ساتھ کر لیں تو پیٹ کا کوئی مرض باقی نہیں رہتا۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ جیسے کینسر جیسا مرض ہے پیٹ کے اندر، بالکل اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے جو ہے اس کو نفع پہنچائے۔ 21 دن کی بات ہے، 21 دن کی بات ہے اور بہت مجرب ہے یہ۔ واہ، اور ایک نفع اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ کسی ظالم کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہے یا کسی شریک سے شر کا خطرہ ہے، ایسے اندیشے ہیں تو یہ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایک بڑا اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ملازم ہے وہ ٹکتا نہیں، آپ کی دکان ہے، اسٹور ہے، ملازم ٹکتے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ گھر میں دل نہیں لگتا، باہر گھومتا پھرتا زیادہ ہے آوارگی میں، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ سورہ قصص تلاوت کر کے اگر اس کو پانی پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پہ دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل جو ہے دکان میں، اسٹور میں، گھر میں لگا دیتے ہیں اور بلا وجہ گھر سے اسٹور چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ واہ واہ، اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں انشاءاللہ اس کا نفع آپ کا بچہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا۔ اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہ اگر خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جنگل بیابان میں زمین کے حوالے سے کوئی آزمائش آئے گی۔ اچھا، زمین کے حوالے سے کوئی آزمائش آئے گی لیکن اس آزمائش میں یہ پورا اترے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ واہ واہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ہی ضروری نہیں، عام جس جگہ رہ رہا ہے شہر کے اندر، اس شہر کے اندر بھی اس پر زمین کے حوالے سے کوئی آزمائش آ سکتی ہے۔ بس زمین ہے، اس کی زمین کسی ظالم نے چھین لی، کوئی دوسرا اس پہ قابض ہو گیا یا اس کے حوالے کوئی بھی اس پہ تکلیف آ گئی تو فرمایا کہ یہ شہر کے اندر بھی اس پر یہ آزمائش آ سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے اس کو نکال دیں گے۔ تو یہ بشارت ہے اگر خواب میں آ جائے، بشارت ہے بالکل کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، آئے گی آزمائش لیکن معاملہ جو ہے ایونچولی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے اگر خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فہم اور خاص فضل اس کو عطا فرمائیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے اندر فضل ہوا اور اس کا قصہ ذکر کیا گیا، ایسے اس کو خاص فضل و رحمت سے نوازا جائے گا۔ بہت۔ اور ایک اس کا تعبیر یہ ہے کہ اسے اگر پڑھا، اس کا مطلب اگر یہ کسی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے یا اس پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں مل رہا اور اس نے خواب میں یہ دیکھ لیا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ اس کو اس مصیبت سے نجات ہو جائے گی اور خلاصی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے لیے راحت اور کامیابی کا فیصلہ۔ سبحان اللہ۔